أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آج سے ہم بیسک عربک گرامر کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس کا بالکل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عربی زبان بولنے میں ایکسپرٹ ہو جائیں یا ہمیں عربی زبان آ جائے۔ اس زبان کو سیکھنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے، اتنی زبان، کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن سے اور مضبوط ہو جائیں اور ہم کسی بغیر واسطے کے اور کسی اور کی موجودگی کے ہم قرآن کا ترجمہ تو کر سکیں۔ آج ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے عربی زبان کی اہمیت۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے، یعنی اگر صاف عربی زبان میں ہے، اللہ نے عربی زبان میں اس کو اتارا ہے تو عربی کو سیکھنا، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے عربی زبان کی چند خصوصیات۔ اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید عربی زبان میں اتارا۔ یہ سب سے قدیم زبان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان عربی تھی۔ جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ عربی زبان ہر دور میں زندہ و تابندہ اور ترقی یافتہ زبان رہی ہے اور آج بھی ہے، جبکہ دنیا کی عام زبانیں زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شیکسپیئر کی اگر اس زمانے کی انگلش دیکھیں یا شیکسپیئر کی انگلش دیکھیں تو آج اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہر دور میں جو ہے زندہ و تابندہ رہی اور اس کو سمجھا گیا ہے، اس کو پڑھا گیا ہے۔ عربی زبان میں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا، جیسے بات چیت، جھوٹ موٹ۔ یہ اردو زبان کے الفاظ ہیں لیکن اس میں چیت یا موٹ کے کوئی معنی نہیں ہیں، لیکن عربی میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ اس زبان کے الفاظ کو جس طرح الٹ پلٹ کیا جائے، نہ صرف یہ کہ وہ نہ بے معنی ہوں گے بلکہ اپنے مخصوص معنی کو برقرار رکھیں گے۔ جیسے مثال دیکھ لیتے ہیں قمر، اگر ان میں حروف کی یا لیٹرز کی ہم جگہ چینج کر دیں، ان کی پوزیشن چینج کر دیں تو اس کی جو میننگ ہے، قمر کی میننگ تو چاند ہے، اور اس کو چینج کر دیں، رقم بنا دیں تو اس کے بھی معنی ہوں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لکھنا۔ اسی طرح ہم دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، مرق، معنی شوربہ۔ اس کے بھی حروف کو ہم ان کی پوزیشن چینج کر دیں اور اس کو بنا دیں مقر تو اس کا معنی ہو جائے گا رہائش گاہ۔ یعنی کہ پوزیشن چینج کرنے سے بھی یہ نہیں کہ یہ لفظ بے معنی رہیں گے بلکہ ان کے معنی کچھ نہ کچھ ہوں گے۔ حروف الہجا آپ کے سامنے الف با تا سا جیم ہا خا، یہ سب حروف جو ہیں حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ ان کو اس لیے حروف الہجا کہا جاتا ہے کہ یہ ہجے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ بعض عربی دان ان حروف کی تعداد 28 بتاتی ہے اور بعض عربی دان ان حروف کو 29 بتاتے ہیں۔ جو عربی دان یا ایکسپرٹ ہیں عربی میں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ الف اور حمزہ کو ایک حرف شمار کرتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ الف اور حمزہ کو علیحدہ علیحدہ حرف شمار کرتے ہیں۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ یہ جو سب سے پہلا جو آپ نے لیٹر دیکھ رہے ہیں، حرف دیکھ رہے ہیں، الف، اس کو الف بھی کہا جاتا ہے، اس کو حمزہ بھی کہا جاتا ہے بعض کے نزدیک۔ تو اس میں کیا فرق ہے انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ بعض الاصطلاحات المہمہ، بعض اہم اصطلاحات۔ اس میں سب سے پہلا ہے الحرکات او اشکال، او معنی ہوتا ہے یا، یہ دونوں ایک ہی چیز کے معنی، یعنی دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ حرکات کہتے ہیں یا اشکال کہتے ہیں۔ زبر، ہم تو سب جانتے ہیں زبر کیا ہوتا ہے، جیسے اسے عربی میں فتحہ کہتے ہیں، زیر اسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں،
اور پیش اسے عربی میں دمہ کہتے ہیں۔ بس آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو دمہ، اور یہ تینوں حرکات زیر زبر پیش حرکات ثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ثلاثہ معنی ہوتا ہے تین، حرکات معنی حرکات ہیں۔ المفتو، المفتو کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پہ زبر یعنی فتح ہو اسے مفتو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی حرف لے لیں آپ، جیسے با، با اس کو ہم مفتو کہیں گے، اور اگر اس کے اوپر زبر ہے تو اسے فتحہ کہیں گے۔ اب ہے المکسور، مکسور جس حرف پہ زیر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ جیسے اب اس میں بھی ہم جیسے تا لے لیتے ہیں، تا جو ہے حرف ہو گیا اور تا کے نیچے زیر لگا دیں گے تو وہ ہو جائے گی کسرہ، زیر کو ہم کسرہ کہیں گے، اور تا جس پہ یہ زیر لگی وہ مکسور کہلایا جائے گا۔ المدموم، المدموم جس حرف پہ پیش دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں۔ جیسے سا ہے، سا کے اوپر اگر ہم پیش لگا دیں تو سا جو ہے مدموم کہلایا جائے گا، اور پیش جو ہے وہ دمہ کہلایا جائے گا۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ المنون، جس حرف پر یہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش جس کو ہم تنوین کہتے ہیں اسے منون کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا نا کہ مفتو کسے کہتے ہیں؟ جس پہ زبر ہو، مکسور کسے کہتے ہیں؟ جس کے نیچے کسرہ ہو، مدموم کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر دمہ ہو۔ اسی طرح جس حرف پر تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے ہم کر دیں جیم، جیم کے اوپر اگر دو زبر ہو تو وہ جیم تو منون ہو جائے گا، اور دو زبر کی جو ہے وہ تنوین کہلائی جائے گی، دو زبر کی تنوین، اسے دو زیر کی یا دو پیش کی۔ یہی ہمارا ٹاپک ابھی چل رہا ہے، بعض الاصطلاحات المہمہ، بعض اہم اصطلاحات جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ المشدد، تشدید، یہ جو دو دانتوں والا جو آپ کو نشانی نظر آتی ہے، اس حرف کو والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، جس پہ تشدید لگی ہوئی ہو۔ جیسے ہم اس جیم کو ہی لے لیتے ہیں، اگر جیم پہ ہم یہ دو دانت والا تشدید لگا دیں تو جیم جو ہے وہ مشدد کہلایا جائے گا، اور اس کے اوپر جو تشدید ہے وہ تشدید ہی ہے۔ علامت سکون، یہ سب آپ کے سامنے جو یہ سرکل ہے، یہ ٹرائنگل ہے، یہ دال کی شکل کا ہے، تو یہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ علامت سکون۔ اور جس حرف پہ یہ علامت سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے با ہی کو لے لیتے ہیں، با جو ہے حرف ہو گیا اور اس کے اوپر علامت سکون لگ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ علامت سکون، اور حرف جو ہے وہ ساکن کہلایا جائے گا۔ اچھا، ہم نے دیکھنا ہے کہ الف اور حمزہ کا کیا فرق ہے۔ الف یہ الف ہی ہوتا ہے، لیکن حمزہ کیا ہوتا ہے؟ جس پہ یہ حرکات ہوں، جو زبر، زیر، پیش اور یا علامت سکون ہو۔ اگر ہم اس کو عربی میں بولیں تو فتحہ ہو، کسرہ ہو یا دمہ ہو یا علامت سکون ہو تو وہ حمزہ کرایا جائے گا۔ یہ ہے الف اور حمزہ میں فرق۔ الف پر کوئی بھی حرکات نہیں ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف پر جب زبر، زیر، پیش یعنی حرکات ثلاثہ میں سے کوئی حرکت یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کتابن، اس میں جو آپ کو یہ بیچ میں ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے یہ الف ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، خالی ہے۔ صحیح، انسانوں میں بھی آپ کو جو ریڈ والا ہے یہ اس پہ بھی کوئی حرکات ثلاثہ نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ علامت سکون ہے۔ یأمرو، یہ الفاظ اس میں کوئی بھی الف نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بلو والے کو دیکھ رہی ہیں، اسکائی بلو کو، تو اس میں بھی جو ہے علامت سکون ہے۔ اور یہ انسانوں کا بیچ والا
جو لفظ ہے اس میں جو حمزہ ہے وہ کیا ہے، اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، جو بلو کلر کا ہے وہ حمزہ ہے۔ اچھا، الف سے پہلے زبر یا مفتوح ہوتا ہے، جیسے دیکھیں تا جو ہے وہ مفتوح ہو گیا، یا پھر آپ اس کو اس طرح بولیں گے اس الف سے پہلے جو کتابن میں زبر ہے، یعنی الف سے پہلے یہ تو زبر ہوگا اور حرف جو ہوگا وہ مفتوح ہوگا، صحیح ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کی مثال دیکھ لیں گے تو اس میں بھی ریڈ کلر کا جو الف ہے اس سے پہلے زبر ہے، یا سین جو ہے اس کو مفتوح کہیں گے، مفتوح کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ یا برو، اس میں کوئی بھی الف والا حرف نہیں ہے۔ حمزہ سے پہلے حرف پر حرکات ثلاثہ یا علامت سکون میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ صرف زبر یا مفتوح ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے اور علامت سکون بھی آ سکتا ہے۔ جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کتابن نا، اس میں تو حمزہ ہے ہی نہیں۔ انسانن، انسانن میں دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، خالی نہیں۔ یا مرو، اس میں ہم دیکھیں گے علامت سکون تو آ رہا ہے، اس پہ بھی اس سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ الف کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا ہے، جبکہ حمزہ لفظ کے شروع، درمیان اور آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے یہ مثال دیکھی کہ کتابن یہ شروع میں نہیں آیا، انسانن میں جو حمزہ ہے جو بلو کلر کا ہے وہ شروع میں آ گیا۔ اگر شروع میں آپ دیکھیں اس طرح کا الف لیکن اس پر کوئی حرکت تو ہوگی، یا نہیں بھی ہوئی تو آپ اس کو یہی سمجھ لیں کہ یہ حمزہ ہے۔ اب کیوں نہیں ہوئی تو وہ بھی آپ کو آگے بتائی جائے گی، لیکن آپ یہی سمجھ لیں کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں جو آپ کو یہ الف سا نظر آئے تو وہ حمزہ ہی ہوگا۔ اسی طرح یا مرو میں آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ہے حمزہ یہ بیچ میں آیا ہے،